بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا اسم مبارک قرآن پاک میں 69 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک کم 70 جگہ۔
اور یہ سورت بھی انہی کے نام مبارک سے منسوب ہے، سورہ ابراہیم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو 5 اور صورتیں ملیں گی آپ کو جو انبیاء کرام کے اسماء گرامی سے منسوب ہیں۔ سورہ نوح علیہ السلام پیغمبر ہوئے، ان کے نام سے منسوب ہے سورہ نوح۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک سورت ہے جو حضرت لقمان سے منسوب ہے، ان کی نبوت میں اتفاق نہیں ہے۔ اور ایک صورت ہے جو ایک ولیہ کاملہ، عابدہ، زاہدہ، شاکرہ، پاک مریم، کنواری مریم، ایک پیغمبر کی ماں، ان کے اسم مبارک سے منسوب ہے۔ آج میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں وقت کے تنگ دامنی کے پیش نظر۔ بہت سی صورتوں میں ذکر آیا ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ نحل میں ہے، سورہ صافات میں ہے، اور سورہ باقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور 69 دفعہ آیا ہے نا ذکر، جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا ہے رب نے تعریف ہی فرمائی ہے۔ بڑی بات ہے۔ بشری تقاضے کے تحت کچھ نہ کچھ کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، بیمار ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی فیصلہ ایسا کر بیٹھا ہے جو جذباتی ہوتا ہے، لیکن پیغمبر چونکہ معصوم ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ قابل تعریف ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے جیسا میں نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ صدیق ہیں، نبی ہیں۔ اب تشریح اور تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں بحث کروں کہ یہ 2 وصف جو بیان کیے ہیں، نبوت ہی کافی وصف تھا، صدیق کیوں بیان کیا ہے؟ صدیق النبیہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام امت ہے۔ امت کا کیا معنی ہے؟ وہ امام ہے۔ امت کا معنی امام ہے۔ قرآن پاک کا اب سارا مطالعہ نہیں ہو سکتا، بس تھوڑا ذائقہ ہی چکھنا ہوتا ہے نا۔ ہاں، حدیث پاک کو بھی ساتھ شامل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے۔ گویا ابراہیم خلیل اللہ کو جو جد الانبیاء ہیں انہیں حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہے، ساتھ بٹھایا ہے، اور مماثلت ذکر فرمائی ہے، مشابہت ذکر فرمائی ہے۔ جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے ظاہر میں باطن میں، وہ مجھے دیکھ لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے مجھے بڑی خوشبو آتی ہے حضور کے اخلاق کی۔ کیا دعا مانگی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے اللہ اس قوم میں سے جو تو میری پیروی کریں وہ تو میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے۔ میں حضرت نوح کی طرح یہ دعا نہیں مانگوں کہ یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اس سے مجھے اپنے نبی کی اخلاق کی بو آتی ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے میرے رسول کو زخمی کیا،
خون آلود کر دیا، فوارے چھوٹنے لگ گئے، خور سر میں درس گیا اور دندان شہید ہوئے، خون نکلا، اور یہ حالت دیکھ کر صحابہ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ انہیں یقین تھا کہ نبی بد دعا فرمائے گا حلف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ جائیں گے۔ میرے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاں بھئی تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے خوش ہیں کہ ہم یوں گھر جائیں گے کہ گویا ہمارے مقابلے میں آج کچھ بھی نہیں ہے، میرا مصطفیٰ دعا کر رہا ہے، وہ رحمت کا امین ہے، علم بردار ہے، رحمت للعالمین ہے۔ دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ہم نہیں مانگ سکتے اللہ مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو بخش دے، اللہ جنہوں نے مجھے مارا ہے بخش دے، جنہوں نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے بخش دے، اے اللہ 70 صحابہ کو شہید کیا ہے پھر بھی بخش دے۔ اور 2 سفارشیں بھی کر دی، اللہ مغفر لقومی، یا اللہ میری قوم ہے، یہ پہلی سفارش ہے۔ دوسری سفارش انہم لا یعلمون، انہیں میرے مرتبہ کا پتہ نہیں، ابو بکر علی کو پتہ ہے، وہ میرے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا یہ کام نہ کرتے۔ تو حضور کی اخلاق کی بو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آ گئی نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر پیغمبر کو آزمایا، ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ دولت دے کر آزماتے ہیں، لے کر آزماتے ہیں، جوانی حسن و جمال دے کر آزماتے ہیں، بیماریاں ڈال کر آزماتے ہیں، میرا شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جوانی کہیں اس دیوانی تو نہیں بن گئی، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، آنکھ کبھی میلی نہیں ہونے دی، دل میں کبھی شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، دولت دی ہے غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، قارون بن کر بیٹھا ہوا ہے، مسکینوں کا بھی خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، غربت دی ہے میرے نبی کا فاقہ یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، علم دیا ہے، غرض ہے کہ قدم قدم پر ہماری آزمائش ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کا یہ جو تسلسل رکھا ہے، کیوں زندگی دی ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ہم بھی آزمائش میں ہیں، اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا جس پر مصیبت آئے وہ میری مصیبت یاد کرے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں، کچھ نہیں تو پھر پریشان ہے، کچھ ہو جائے تو کیا ہو جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کا حکم دیا کہ یہ پورا کرو، ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب اللہ کریم نے انعام دینا چاہا، فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، میں تجھے دنیا کے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام بنا دیا نا۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ نمرود کے ساتھ مقابلہ۔ نمرود تھا حاکم، آپ کا اصل وطن عراق ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود کے ساتھ مناظرے ہوئے، نمرود نے آگ میں بھی ڈالا، یہ سب کو معلوم ہے، دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ خلیل اللہ نے بڑی خوشی کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگائی، اے اللہ تو راضی، یہ آگ کے شعلے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور پھر دیکھا ہے جو اللہ کے لیے شعلوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی فرماتا ہے یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ تجھے پیدا میں نے کیا ہے، اور تیرے اندر یہ حدت حرارت اور جلانے کی خاصیت میں نے رکھی ہے، لیکن خبردار آج میرے ابراہیم کا بال بھی جلنے نہیں پائے گا۔
پتہ چلا آگ نہیں جلاتی، اللہ کا عمل ہوتا ہے تو جلاتی ہے، آگ کی کیا مجال ہے؟ عمل نہیں ہوا، آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کروں، تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، مختصر یہ ہے کہ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، وطن چھوڑ دیا، بڑا کام مشکل ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بیوی صاحبہ کو ساتھ لیا اور مصر چلے گئے، عراق سے مصر چلے گئے۔ وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا، وہ نہیں میں بیان کرتا ابھی، آگے میں نے اس دعا تک پہنچنا ہے۔ اور میں نے آپ کو مکہ مکرمہ لے جانا ہے جہاں حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا منظر دیکھو، چشم تصور سے منظر دیکھو۔ جب کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ بات کی بات ہے، اس وقت رب نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم آپ اوپر پہاڑی کے کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلان کر دو آؤ حج کے لیے۔ مولا کریم میری آواز کون سنے گا، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ فرمایا تو آواز دے، پہنچانا میرا کام ہے۔ جو شکم مادر میں ہے وہاں بھی رب نے آواز پہنچائی، جو ابھی تک عالم ارواح میں ہے رب نے وہاں بھی آواز پہنچائی۔ علماء نے لکھا ہے جس نے ایک دفعہ لبیک کہا ایک حج کرے گا، 2 دفعہ کہا 2 کرے گا، 10 دفعہ کہا 10 حج کرے گا، 70 دفعہ کہا 70 حج کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آج دنیا سب دوڑتے ہی جا رہی ہے، وہاں خیمے لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یوں سمجھو پہلی اذان اس زمین پر جبریل نے دی تھی اور دوسری اذان ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ اب 90 سال عمر ہو گئی، ابھی تک بیٹا ہی نہیں۔ اللہ کا خلیل ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل فعیل کے وزن پر ہے، یعنی محب بھی ہے محبوب بھی ہے، لیکن خلت کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ خلت اور ہے، محبت اور ہے، اس کا فرق بھی آپ نہیں بتا سکتا، کیا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام حبیب نہیں خلیل ہیں، میرے رسول خلیل بھی ہے حبیب بھی ہے۔ قربان جاؤ واہ کریم آقا واہ کریم۔ رب کے خزانے میں جتنے کمال تھے ایک انسان کے لیے، ایک نبی کے لیے رب دینا چاہتا ہے، خدا کی قسم ایک بھی بچا کر نہیں رکھا، سب دے دیے۔ یہ ہے تیرا میرا رسول، اتنی شانوں والا کوئی نبی نہیں گزرا۔ اب تو کسی کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو جاتا، کوئی آئے گا تو کاڑا ہی آئے گا، جھوٹا آئے گا، دجال آئے گا، مکار آئے گا، فریبی آئے گا، باطل پرست آئے گا۔ اب حق کا پیغام لانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، تھے نبی اب نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پر یہ تاج رکھنا تھا نا، انہیں خلیل بنانا تھا، یہ اعزاز بخشنا تھا، جبریل امین کو بھیجا، جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ اور پھر نبیوں کو کیا سمجھتے ہو، آسمان کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا جبریل امین آج کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ایک انسان کو خلیل بنانا چاہتا ہے۔ بات راز میں رکھی، یکدم پردہ اٹھے تو پھر لطف بڑھاتا ہے نا، اچانک مہمان آ جائے۔ میں ایک دفعہ اس طرح حج کر کے اچانک گھر آ گیا تھا، اس موبائل کہاں پیدا ہوئے تھے، خدا کی قسم وہ زمانہ بہت بہترین تھا۔ تم آج خوش ہو،
ہم اس زمانے کو یاد کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں واپس آ جا، ہم ان لوگوں کو دکھائیں کہ وقت ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، نہ ٹیلی فون کی سہولت۔ تو پھر مجھے پتہ ہے کہ ماحول میں کتنی خوشی ہوئی، اچانک مہمان آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بھائی اس آدمی کے لیے بڑی مبارک ہے جسے تم خلیل بنانا چاہتے ہو، وہ کون ہے؟ اس ماحول میں کوئی ہے، اس معاشرے میں کوئی ہے؟ فرمایا ہاں اسی ماحول میں ہے، شوق بڑا بڑا۔ کون ہے؟ مجھے اس کا پتہ تو بتاؤ۔ کہا وہ آپ ہی ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے، فرتے محبت سے، فرتے شوق سے، بے چین ہو کر بے ہوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، خلیل بنا لیا۔ دوستو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کہاں اللہ، کہاں ایک بندہ، کہاں عرش، کہاں فرش، کہاں افلاک، کہاں خاک۔ اللہ اللہ، یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے، یہ محدود ہے، وہ غیر محدود ہے، اس سے فنا نہیں، اس سے فنا ہے، وہ حی قیوم ہے، موت اس کا پہلا دے رہی ہے، یہ بندہ عاجز ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ اتنے فرق ہیں، اور وہ کہتا ہے میں اسے خلیل بنانا چاہتا ہوں، اسے دوست بنانا چاہتا ہوں، میں حاضر ہوں، میری قسمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس دن سے آپ کو خلت کے لیے منتخب فرما دیا، اور یہ منصب کسی پہلے نبی کو نہیں ملا۔ 90 سال عمر ہوگی، بیٹا نہیں ہے، دعا مانگی، کیا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین۔ یاد کر لو، جو اولاد کی تمنا کرتے ہو یہ دعا مانگا کرو، رب ہب لی من الصالحین۔ یعنی یہ نہیں کہا تھا اے میرے رب مجھے بیٹا دے، یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بعض ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اولاد کی بری حرکتوں سے تنگ آ کر کہتے ہیں یہ تو مر جائے تو بہتر ہے، صالح فرزند ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر فرشتہ آ گیا، جتنی تمہیں بشارت ہے رب نے تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا اور ہوگا حلم والا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام خود بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو گالی دے دے، برداشت کر لو گے؟ ہاں بے شک اس طرح سے ہلا دو، میں بھی ہلا رہا ہوں، نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر حلم نہیں ہے، پھر نبی کی سیرت تو نہیں ہے نا۔ نبی کو کاہن کہا برداشت ہے، شاعر کہا برداشت ہے، مجنون کہا برداشت ہے، جو کچھ کہا میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ برداشت کرنا یہ امت محمدیہ کا آج فریضہ ہے۔ اور تیرے ماحول میں کتنا سکون آ جائے، خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، سب سے پہلے زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں، گالی گلوچ نکلتا ہے، پھر گریبان پکڑ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر۔ کہاں گیا حلم؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال میرے سفید ہو گئے، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، اس عمر میں بیٹا دے گا؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جوان میاں بیوی جوان ہو اولاد نہ ہو یہ بھی اللہ کی شان ہے، صحت مند ہو اولاد نہ ہو، کمزور ہو اولاد بے شمار ہو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، کسی کے اس میں کوئی دخل نہیں۔ جی اور فرمایا کسی کو جوڑا جوڑا دیتا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ خوشخبری مل گئی، بیٹا مل گیا۔ بیٹا کون سا؟ اسماعیل۔ یہ امین ہے اللہ کے حبیب کے روح مبارک کے، اس نور کے یہ امین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا فرزند۔ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور
ویسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے صلبی 8 بیٹے ہوئے، ایک بھی نہیں تھا، 8 رب نے دے دیے، لیکن نبوت 2 سے چلی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت نبی ہوئے، بہت نبی ہوئے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی ہوا، صرف ایک نبی ہوا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی ہوئے ہیں ان کو بھی جمع کرو، ان سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی جمع کرو، رکھو ایک پرڑے میں، اور اسماعیل کے فرزند کو رکھو ایک پرڑے میں، پھر بھی یہ بھاری ہے۔ اس لیے یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفاعت کبریٰ کا سرا، سبحان اللہ، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم سے یہ اٹھیں گے اور کہاں پہنچیں گے؟ مقام محمود پر پہنچیں گے، سبحان اللہ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر ہے جو پر کھڑے کر کعبہ بنایا تھا۔ وہاں حاجی کو حکم ہے کہ جب طواف سے فارغ ہو وہاں نفل پڑھ۔ یہ حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی، اللہ نے اس خواہش پر قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگا، یہ یاقوت ہے، یاقوت، عام پتھر نہیں ہے، یاقوت ہے، اور اس زمین کا نبی نہیں، جنت سے آیا ہوا ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر کے قدموں کے نیچے یاقوت پتھر جنت سے بھیج کر رکھا، ہاں اس پر کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کرو، اور جب تعمیر اوپر چلی جاتی تھی یہ پتھر خود بخود اوپر لے جاتا تھا۔ تم تو گو بناتے ہو نا جہاں تک ہاتھ پہنچ جائے، پھر آگے گو بناتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایسا تردد نہیں کرنا پڑا، یہ پتھر خود ہی نیچے آتا تھا، اللہ کے امر سے خود ہی اوپر جاتا تھا۔ اب اس قابل بن گیا کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے اس میں نشان ہے۔ فرمایا اسے کعبے کے قریب رکھو، حرم میں رکھو، جو بھی طواف سے فارغ ہو یہاں نفل پڑھے۔ آج حاجی نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بھی ہے اور ان کی سنت بھی ہے۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، تعظیم بھی ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو شہر آباد ہی نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر حکم ہوا وہاں چھوڑ کر آؤ، یہ دعا اس وقت مانگی۔ میں جب کچھ ساتھی کو دیکھتا ہوں اونگ رہے ہیں تو پھر میرا جی چاہتا ہے میں تقریر ختم کر دوں۔ اللہ 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 اللہ، یا اللہ ہم سب کو ذوق شوق عطا فرما، اللہ ہمیں دین کی محبت نصیب، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن حدیث سننے کا شوق اور شوق عطا فرما۔ ہائے ہائے، ایک سوئی ہوئی قوم کون اسے بیدار کرے گا؟ 1.25 لاکھ پیغمبر تو آئے نہ جاگیا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، 1:30 ہونے والا ہے، اب میں 1:30 بجے آپ کی جان چھوڑ دیا کروں گا انشاءاللہ، آگے نہیں بڑھوں گا، بات جو اتنی بھی ہو جائے گی۔ بس ہم نے ایک رسم پوری کرنی ہے، آپ بھی رسم پوری کرنے کے لیے آتے ہو، میں بھی رسم پوری کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہوں۔ نہ سمجھنے نہ سنانے نہ کچھ کرنے نہ کرانے کا کوئی ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک مسئلہ سمجھتا ہے پھر اس کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں۔ ایک آدمی کو ایک مسئلے کا پتہ ہے کہ اس طرح رسول اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، پھر وہ کیوں کرتا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیا آپ۔
ہم کیا بیان کریں گے ان عاشقوں کی جنہوں نے گھر چھوڑے، جنہوں نے بیٹے ذبح کیے، وطن قربان کیے، مصیبتیں برداشت کی، جنگلوں میں زندگی گزاری، ان کا ہم ذکر کیا کریں؟ ہم تو رات کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ابھی جمعہ ہوگا، گھر جائیں گے، کھانا تیار ہوگا، تازہ کھانا بیوی نے پکا رکھا ہے، وہ کھائیں گے، پھر سو جائیں گے، خوب خراٹے بھریں گے جی۔ کسی کی ایسی ہے چلا لے گا، نہیں تو پنکھا تو ہوتا ہی ہے، وہ چلا لے گا۔ کیا زندگی ہے؟ کمایا کھایا، کچھ بنایا نہ بنایا۔ ہاں، اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ ہم نے زندگی میں کیا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہ بچے کو پڑھایا، اس کی شادی کی، اس کا مکان بنایا نہ بنایا، اسرائیل آئے لے چلے گئے، بس یہ ہے ہماری زندگی۔ یہ دیکھو پیغمبروں کی زندگی، زمانے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کعبے کا ماحول بتاتا ہے یہاں کوئی عاشق آیا تھا، اور قیامت تک عشق کی صدائیں وہاں سے بلند ہوتی رہیں گی۔ یہ پروانے کیوں جا رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں؟ 5 6 7 لاکھ روپیہ اور 40 دن کا چلہ بھی ہے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی دلوں میں ڈالنے والا ہے نا شوق؟ چلو بھائی چلو، ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی جا کر زیارت کریں۔ بیٹے کو چھوڑ دیا ابراہیم نے، دودھ پیتا ہے اسماعیل علیہ السلام، ابھی بچے ہیں، شیر خار ہے، ہاجرہ بیوی ہے، عورت ذات ہے، کوئی تھوڑی سی کھجوریں ہے، کوئی ستو ہے، پانی تھوڑا سا مشکیزے میں رکھ دیا، تم یہاں بیٹھو، او چلو۔ وہ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ جا رہے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی شیر خار بچے کو اس طرح چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی کہ میں کمزور ترین ہوں، یا نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں، پانی نہیں، درخت نہیں، سبزہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی قبیلہ یا آباد نہیں، میں اکیلی عورت اس بچے کو سنبھال کر کیسے یا وقت گزار سکتی ہوں؟ بارش ہو جائے کیا کروں، سردی میں کیا کروں، گرمی سے کیسے بچوں؟ کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کرے، اللہ ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ بکرا ذبح کرنے سے کام نہیں بنتا، بکرا ذبح کرنے سے کام نہیں بنتا، اس کا کچھ اور تقاضا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ دیا ہے نکال میرے راستے میں۔ 20-30 ہزار کا بکرا سال کے بعد ذبح کر دیا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اے کہ میں نازی بذب گوشت فرد اقبال بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، شاعر مشرق ہے۔ اے کہ میں نازی بذب گوشت فرد ذبح کن خود را کہ باشی ارجمن۔ وہ کہتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو ذبح کر، اپنی خواہشات کی قربانی دے، اپنے احساسات دین کے سامنے قربان کر، اپنے بیٹے کو دین پڑھا، خود دین سیکھ۔ یا اللہ میں کس سے بات کروں؟ مجھے تو 30 سال ہو گئے یہ بات کرتے، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی ہیں، ذرا منظر دیکھو تو صحیح، ابراہیم آگے آگے جا رہے ہیں، انہیں حکم نہیں بولنے کا، ابراہیم خاموش رہنا، جو کہا ہے کر کے آؤ، بیٹے کو چھوڑ کر آؤ، بیوی کو چھوڑ کر آؤ۔ چھوڑ دیا، پھر حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی، پھر پکارا، حضرت ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تیسری مرتبہ خیال آیا، میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، یہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا امر ہوا ہے۔ پوچھا حبیب ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کبھی بیوی سے محبت کی بات کرنا افضل ہوتا ہے، اور کبھی خاموش رہنا بھی افضل ہوتا ہے۔ اپنے اپنے اوقات میں ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی زبان سے کچھ نہیں کہا، سر کا اشارہ کر دیا، ہاں میری رفیقہ حیات، میری ہم سفر، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر کیا فرماتی ہیں حضرت حاجرہ؟ دل پر لکھ لے، فرماتی ہیں پھر میرا رب مجھے کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اگر اس نے حکم دے دیا ہے
ہاجرہ کیا، اسماعیل کیا، ساری اولاد قربان ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہاجرہ نے وہاں صبر کے ساتھ وقت گزارا، سکون کے ساتھ گزارا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ستو جو ختم ہو گئے، تھیلے خالی ہو گئے، اب پانی کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھی۔ اس وقت صفا کافی اونچا، مروہ پہاڑ کافی اونچا، اب انہوں نے بالکل مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ان کو مٹائے، اور سارے آمین کہو، اللہ ان کو مٹائے جنہوں نے ہمارے آثار مٹائے، ان کا نام و نشان نہ رہے۔ اور میرے بچے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ منبر پر، تیری زندگی میں تو دیکھ لے گا یہ مٹ جائیں گے، یہ نہیں رہیں گے، انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ کب تک میرا رب برداشت کرے گا؟ اس کبھی غیرت آئے گی اس کو کہ میرے پیاروں کے آثار انہوں نے مٹائے ہیں۔ آئے ہائے، حضرت حسن مجتبیٰ کا گنبد پاک گرایا ہے، خاتون جنت کا گنبد پاک گرایا ہے، عثمان غنی کا گنبد پاک گرایا ہے، اور گنبد خضرا کی طرف کلہاڑے لے کر، ہتھوڑے لے کر یہ بڑے ہیں۔ رب بچانے والا ہے آج دن تک۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تمہیں لے جائے مدینہ پاک، مینار انہوں نے بنایا ہے، مسجد نبوی کے بڑے بڑے مینار، سب پر لائٹیں لگی ہیں، گنبد پاک اندھیرے میں ہے، گنبد پاک پر کوئی لائٹ نہیں ہے، چاہیے دور سے لائٹ گنبد پاک پر ڈالی جاتی، چاروں طرف سے وہ سراب جم منیرہ کا گنبد ہے نا، اس ظلمت کے مارو، اس ظلمت کے مارو، سراجم منیرہ کا گنبد ہے، اس کا عرش پر بڑا مقام ہے۔ کیوں نہیں تم گرا سکے؟ تمہاری حکومت تھی، انگریز تمہارے ساتھ تھا، اس کو گرا کر دکھاتے۔ اور یہ بھی میں تمہیں بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، دیوبند کے عالم علامہ شبیر احمد عثمانی یہ مناظرے کے لیے بلائے گئے تھے، اور وہاں کے علماء کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ گرانا چاہتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے دلیل پیش کی ہے کہ بن گیا ہے، اب گرا نہیں سکتے، حدیث سے ثابت کیا گیا۔ اس لیے دیوبندیوں کو ڈنڈا لے کر یوں ہی نہ ہانکتے رہا کرو، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ خذ ما صفا دع ما قدر، جو صاف چیزیں لے لو، جو میلی کچیلی چھوڑ دو، یہ ہمارا اصول ہے۔ مجھے اس دن سے علامہ شبیر احمد عثمانی سے پیار ہو گیا، اگرچہ علماء دیوبند میں سے ہیں، کہ اس نے ہماری ترجمانی کی ہے تمام مسلمانوں کی، اور اس نے وہاں جا کر علماء سے، اور جو اس وقت عبدالعزیز غالباً تھا ملک، اس نے اپنے علماء سے کہا اس ہندی عالم کا جواب دو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اس کا۔ انہوں نے کیا دلیل پیش کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ گرا کر ان بنیادوں پر بناؤں جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں۔ دیکھا نا حتیم باہر ہے کعبے سے، اس بنیاد پر، لیکن میں ایسا کرتا نہیں، کرنا چاہتا ہوں کرتا نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ان کے دلوں میں شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈال دے گا۔ یہ حدیث علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہاں پیش کی تھی، اور اس حدیث کا جواب حرمین کے علماء اس وقت کے وہابی نہیں دے سکے، اور وہ آج دن تک الحمدللہ قائم ہے، اور قیامت تک گنبد خضرا قائم رہے گا۔ بنانے سے پہلے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ گنبد بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس میں میں بھی متفق ہوں، لیکن جب بن جائے اس کے گرانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو آپ نے سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، یہ دین ہمارا یہ خون مانگتا ہے، یہ خون مانگتا ہے۔
ماضی کی طرف نظر ڈالو نا، صحابہ کرام نے اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں. آئے آئے ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی. یہی دعا جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ سورہ ابراہیم کی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ من تبعیضیہ ہے. اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 8 بیٹے تھے، ایک بیٹا نہیں تھا اس وقت. من ذریتی، اپنی اولاد میں سے بعض، 8 میں سے ایک یہاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے یا کھیتی باڑی نہیں ہے. کھیتی باڑی کرنے والا آدمی بڑا مصروف ہوتا ہے. رب نے اپنے حرم کو ہر مصروفیت سے خالی رکھا ہے تاکہ یہاں جو بھی رہے وہ بس میرے گھر میں آ کر نمازیں ہی پڑھے. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس وقت تک کعبہ بنا ہی ہوا نہیں تھا، لیکن وہاں آثار تھے. طوفان نوح کی وجہ سے کعبہ گر گیا تھا، لیکن وہاں آثار تھے. فرمایا یہاں کعبہ بنے گا تو اس تیرے گھر کے قریب میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں آباد ہوں یہ نماز قائم کریں. دیکھ لیں کتنا نماز کو اہم سمجھائے. لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال. یہ تہوی میں جو ہوا مادہ ہے میں اس کی وجہ سے محبت کا میں نہ کر رہا ہوں. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، وہ کھچے چلے آئیں اس گھر کی طرف. آپ دیکھیں نا، آپ کتنی دنیا وہاں جمع ہو رہی ہے اور کتنے دلوں میں ابھی خواہش ہے. مولا کریم ہمیں بھی سعادت نصیب فرما. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ اتنی دنیا جو آ جائے گی تو پھر تیرے مہمان ہوں گے. وارزقھم من الثمرات، انہیں پھل فروٹ کھلانا. اللہ انہیں پھل فروٹ کھلانا. اب بھی جو حاجی مل کر گئے ہیں میں انہوں نے کہا ہے یہ ہوٹل سے بچنا اور پھل فروٹ پر گزارا کرنا، انشاءاللہ سے تمہاری اچھی رہے گی. آج بھی وہاں مالٹے مل جاتے ہیں، اور مالٹا اس موسم میں مل جائے تو پھر حاجی کو اور کیا چاہیے. سیب بھی مل جاتے ہیں. اور کھانے کے لیے انتخاب کیا کرو میرے دوستو. یہ بھی ہماری تبلیغ کا حصہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی باتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ چیز مفید ہے، یہ مفید نہیں ہے. ایک دن حضور کھجوریں تناول فرما رہے تھے، ابو ذر غفاری آ گئے. حضور تو آپ کا کرم تھا نا، آپ نے فرمایا ابو ذر آؤ. ان کی ایک آنکھ دکھتی تھی گرمی کی وجہ سے. فرمایا ابو ذر آؤ کھجوریں مل کر کھائیں. وہ کھانے لگ گئے. تو یہ گرم ہوتی ہے، موسم بھی گرم، اور آنکھ جو خراب ہے یہ بھی گرمی کی وجہ سے. حضور نے خوش طبی فرمائی، ابو ذر تیری آنکھ تو خراب ہے پھر کھجوریں کھا رہا ہے. آہا آہا، کیسا ماحول ہے بھائی، کیسا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے. کبھی آنسو کی برسات ہوتی ہے، کبھی مسکراہٹوں سے گلشن آباد ہوتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے نا. ابو ذر بھی بڑے حاضر جواب نکلے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ یہ خراب ہے اور میں کھجوریں اس طرف کھا رہا ہوں. خوش طبی فرمائی سرکار نے. یہ پورا ایک باب ہے احادیث میں حضور کے مزاح کا، لیکن وہ مزاح جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے، نمک زیادہ ہو جائے تو پھر مزہ نہیں رہتا، اس طرح چینی زیادہ ہو جائے تو چائے مزیدار نہیں رہتی اندازے کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کھانے میں انتخاب کیا کرو. جی ان حافظ کی طرح سارا حلوہ اندر نہ ڈال دیا کرو، دیکھ لیا کرو یہ چیز ہمارے کھانے والی ہے یا اس سے بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اچھی چیز کھاؤ اور تھوڑی ہی کھاؤ. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. میرے بندو شکر کیا کرو، ان نعمتوں کا شکر کیا کرو.